بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے IVF کے متعلق چند مسائل بیان کروں گا۔ سب سے پہلے IVF کا مختصر سا تعارف، اس کے بعد IVF کی صورتیں اور آخر میں انشاءاللہ شرعی حکم بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے IVF کا مختصر سا تعارف۔ دیکھیے IVF یہ مخفف ہے ان وٹرو فرٹیلائزیشن کا۔ IVF ہو یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہو، یہ دونوں ایک ہی شے ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ IVF کسے کہتے ہیں کہ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نارمل طریقے سے پریگنینسی نہیں ہوتی، بہت زیادہ علاج کروایا جاتا ہے لیکن پھر بھی حمل نہیں ٹھہرتا، تو آخر میں ڈاکٹر یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اب IVF کروایا جائے۔ IVF میں ہوتا ایسا ہے کہ عورت کے ایگز لے کر شوہر کے اسپرم کے ساتھ ملا کر ایک ٹیوب میں اس کو ڈال دیتے ہیں اور چند عرصے کے لیے اس کو فرٹیلائزیشن کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ پھر جب یہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو انجیکٹ کرتے ہیں اس کو، عورت کے رحم میں اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مختصر سا ایک تعارف ہے آپ کے سامنے IVF کا۔ دیکھیے IVF کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ کمی بیوی کی طرف سے ہے، بیوی میں کمی ہے، شوہر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب اس صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوسری عورت کے ایگز لے کر شوہر کے اسپرم کے ساتھ ملا کر بیوی کے رحم میں اس کو انجیکٹ کر دیا جاتا ہے، یہ صورت ناجائز ہے۔ ایک صورت تو یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کمی شوہر کی طرف سے ہے، بیوی کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اب اس صورت میں کسی دوسرے مرد کے اسپرم کو لے کر بیوی کے ایگز کے ساتھ ملا کر بیوی کے رحم میں اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، یہ صورت بھی عدم جواز کی ہے، جائز نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی دوسری عورت کے ایگز لے کر کسی دوسرے مرد کے اسپرم کے ساتھ ملا کر بیوی کے رحم میں اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، یہ صورت بھی عدم جواز کی ہے، ناجائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بیوی کے ہی ایگز لے کر شوہر کے اسپرم کے ساتھ ملا کر اس کو بیوی کے رحم میں ڈال دیا جائے، یہ صورت جائز کی ہے، یہ صورت جائز ہے۔ اب یہ IVF کرانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے IVF کرانے کا شرعی حکم تو یہ ہے کہ یہ IVF کرانا ناجائز ہے، صرف ایک صورت میں یہ جائز ہے۔ اب ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں عورت کا، بیوی کا اپنے ستر کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، اگرچہ لیڈی ڈاکٹر کے سامنے کیوں نہ ہو، کیونکہ شریعت مطہرہ یہ اجازت نہیں دیتی کہ ایک خاتون دوسرے خاتون کے سامنے اپنا ستر بلا ضرورت ظاہر کرے، اور اولاد کا حصول یہ ضروری اشیاء میں سے نہیں ہے کہ اولاد کو اگر حاصل نہ کیا جائے تو بندہ قریب با مرگ ہو جائے یا کوئی دوسری اس کو ایک مرض لائق ہو جائے، کوئی وبا لائق ہو جائے۔ تو اولاد کا حصول اتنا ضروری نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ اس کے حاصل کرنے کے لیے غیر عورت کے سامنے ستر کھولنے کی اجازت دے دے۔ بہرحال شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت بالکل بھی نہیں مل سکتی۔ ایک صورت اس کی جواز کی نکل سکتی ہے کہ اگر شوہر خود ڈاکٹر ہے یا بیوی کو یہ طریقہ کار آتے ہوں، خود ہی ان پروسیس کو پورے عمل کرنے کے طریقے اس کو آتے ہوں، اس کو اس طریقے سے اپنے IVF کرانا ہے اپنا، خود وہ اگر کر سکتی ہے تو اب یہ صورت بالکل بھی جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ یہ ایک ہی صورت جواز کی ہے IVF کرانے کی کہ شوہر خود کرے یا بیوی کو سارا طریقہ کار معلوم ہو۔ بہرحال اس میں ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ IVF نہ کرائی جائے، کیونکہ اس میں اس کا اکثر رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ جنہوں نے بھی IVF کروایا ہے تو 33% یا 30% اس میں چانسز کامیابی کے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارا کا سارا یہ پروسیس جتنا بھی ہوتا ہے یہ بیکار ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اور اس میں پیسوں کا ضیاع بھی ہے، کیونکہ یہ ایک یقینی شے نہیں ہے کہ آپ IVF کروائیں اور یقینی طور پر آپ کو پتہ ہو کہ اس سے حمل ٹھہرے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر سے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مس گیرش والے معاملات زیادہ آتے ہیں۔ بہرحال ہمارا مشورہ تو آپ کی بارگاہ میں یہی ہے کہ آپ صبر کر کے بیٹھے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور نماز کی طرف آئیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور ساتھ ساتھ میں اگر میاں بیوی دونوں مل کر یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ میاں بیوی دونوں ہزار مرتبہ پڑھیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، 1000 مرتبہ شوہر پڑھے، 1000 مرتبہ بیوی پڑھے، اول واخر درود شریف، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ کرم کرے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔